بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ہمنا ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت حجاج کی بہن تھی۔ وہ سمجھی کہ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ذکر دے کر اپنی بہن کو بڑھنے کا موقع دلائیں گی۔ اتفاقاً ایک شب مصطح کی ماں کے ساتھ قضائے حاجت کو آبادی سے باہر جا رہی تھی کہ مصطح کی ماں کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ٹوکا کہ ہائے تم ایک صحابی کو گالی دیتی ہو۔ مصطح کی ماں نے واقعہ بیان کیا۔ سننے کے ساتھ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہتی ہیں کہ بدحواسی میں اپنی ضرورت بھول گئی اور یوں ہی لوٹ آئی، تاہم ان کو اتنی بڑی بات کا یقین نہیں آیا۔ سیدھی میکے آئیں۔ ماں سے پوچھا تو انہوں نے تسکین دی۔ اتنے میں ایک انصاریہ آ گئی۔ اس نے پوری داستان دہرائی۔ اب شک کا کیا موقع تھا؟ سنتے ہی غش کھا کر گر پڑیں۔ والدین نے سنبھالا اور سمجھا بجھا کر گھر رخصت کیا۔ یہاں پہنچ کر شدت کا بخار اور لرزہ آیا۔ اس حالت میں انسان کو طرح طرح کے خیال آتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات سے بدگمان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے پوچھ لیتے کہ اب ان کا کیا حال ہے۔ دن رات آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ کہتی ہیں کہ نہ آنسو تھمتا تھا اور نہ آنکھوں میں نیند کا سرما لگتا تھا۔ باپ محبت سے سمجھاتے کہ روتے روتے تمہارا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ ماں دلاسا دیتی تھی کہ بیٹی جو بیوی اپنے شوہر کو چہیتی ہوتی ہے اس کو اس قسم کے صدمے اٹھانے ہی پڑتے ہیں۔ صفوان رضی اللہ عنہ کو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی اس ہجو گوئی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم اب تک میں نے کسی عورت کو چھوا بھی نہیں ہے، اور غصے سے تلوار ہاتھ میں لے کر حضرت حسان کی تلاش میں نکلے۔ وہ پکڑ کر بارگاہ نبوی میں حاضر کیے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تقصیر معاف کروائی اور اس کے معاوضے میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو اس جائیداد عنایت فرمائی۔ گو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی بے گناہی مسلم تھی، تاہم شریروں کے منہ بند کرنے کے لیے تحقیق ضروری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے تسکین دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا دنیا میں عورتوں کی کمی نہیں، یعنی اگر لوگوں کے کہنے کی پرواہ ہو تو طلاق دے دیجئے اور خادمہ سے پوچھ لیجئے، وہ سچ سچ بتا دے گی۔ اس سے کنایتاً پوچھا گیا تو واقعہ اتنا مستبد تھا کہ سمجھ بھی نہ سکی۔ وہ عام خانہ داری کے متعلق ان کی حالت استفسار سمجھی۔ بولی کہ تو کوئی برائی نہیں، ہاں بچپن ہے، سوتی ہیں تو بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ آخر صاف لفظوں میں اس سے سوال کیا گیا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، خدا کی قسم جس طرح سونار کھرے سونے کو جانتا ہے اسی طرح میں ان کو جانتی ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مارا بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس تشدد سے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس سے آزردگی ہوئی ہوگی۔ بنو امیہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو الزامات قائم کیے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا، لیکن امام ظاہری نے عین وقت پر نہایت بہادری سے اس کی تردید کی۔ سوکھنوں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہمسری کا دعویٰ تھا اور ان کی بہن اس سازش میں شریک بھی تھیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے بھی دریافت کی۔ انہوں نے کان پر ہاتھ رکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے ایک مختصر تقریر میں حرم نبوت کی پاکی و طہارت اور عبداللہ بن نبی کی خباثت کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں، اس شریر کو میری طرف سے کون سزا دے گا جس کی نسبت مجھے معلوم ہوا ہے کہ اہل بیت پر عیب لگاتا ہے کہ قبلہ اوس کے رئیس حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے اٹھ کر کہا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ابھی اس کا سر اڑا دیں گے، اور اگر ہمارے بھائی خزرج کا آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے، ہم تعمیل ارشاد کو تیار ہیں۔ اوس و خزرج کی باہمی عداوت پشت سے چلی آ رہی تھی۔ اسلام نے آ کر اس فتنے کو دبایا، لیکن وہ آگ ابھی تک راکھ کے نیچے دبی تھی۔ ہلکے سے جھونکے سے بھی وہ بھڑک اٹھتی تھی۔ خزرج کے رئیس سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کو یہ برا معلوم ہوا کہ وہ اپنے قبیلے کی نسبت جو چاہتے کہہ سکتے تھے، لیکن ان کو دوسرے کے قبیلے کے معاملے میں دخل دینے کا حق کیا تھا؟ وہ اپنے قبیلے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود عرض کرتے، اور اتفاق یہ کہ شریر اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی حسان کا واقعہ گزر چکا تھا، اس لیے انہوں نے سعد بن معاذ کو خطاب کر کے کہا تم تو قتل نہیں کر سکتے، تم میں یہ قدرت نہیں۔ ابن معاذ کے چچا زاد بھائی اسید بن حضیر نے برابر ٹوکا کہ سعد یہ کیا منافقانہ پن ہے؟
منافقوں کی طرفداری کرتے ہوئے معاملے نے طول پکڑا اور قریب تھا کہ دونوں قبیلے تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو چپ کرایا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ یہاں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بستر علالت پر پڑی تھیں، آنکھیں آنسوں سے پرنم تھیں، والدین داہنے بائیں ذمہ داری میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خطاب کرکے فرمایا: عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر تم مجرم ہو تو توبہ قبول کرو، خدا قبول کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا: اگر تم مجرم ہو تو توبہ کرو، خدا قبول کرے گا، ورنہ خدا خود تمہاری طہارت و پاکی کی گواہی دے گا۔ والدین کو اشارہ کیا کہ آپ کوئی جواب دیں، لیکن ان سے کچھ کہا نہ جا سکا۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے آنسو دفعتاً خشک ہو گئے، ایک قطرہ بھی آنکھوں میں نہ تھا۔ دل نے یقین کی بنا پر اطمینان محسوس کیا، پھر خود جواب میں اس طرح گویا ہوئیں: اگر میں اقرار کر لوں، اور حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو اس الزام کے صحیح ہونے میں کسی کو شک رہ جائے گا۔ اگر انکار کروں تو کب باور کریں گے؟